بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. یہ گلف میں لکھی ہوئی نظم 25-30 سال پہلے آپ کی عدالت میں پیش ہے. قرآن اور آج کا مسلمان، مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں. مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح تیری جان میں ہوں. فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں. میں نے ہی چاند ستاروں کی ردا دی ہے تجھے. میں نے ہی چاند ستاروں کی ردا دی ہے تجھے. مجھ سے ملنا ہو تو میں سورہ رحمان میں ہوں. مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں. آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں. ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق. بیمار کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. غفلت جو کی گئی ہے خدا کی کتاب سے، غفلت جو کی، بیٹھ جاؤ نا بابا. غفلت جو کی گئی ہے خدا کی کتاب سے، درد اس کا پوچھو قلب رسالت معاب سے. بے اعتنائی ایسی کتاب خدا سے ہے، بے اعتنائی ایسی کتاب خدا سے ہے. جیسے کسی مریض کو نفرت دوا سے ہے، جیسے کسی مریض کو نفرت دوا سے ہے. بیگانہ یوں ہیں جیسے کوئی واسطہ نہیں، بیگانہ یوں ہیں جیسے کوئی واسطہ نہیں. قرآن کتاب ان کی ہے، رب ان کا خدا نہیں. حق کی کتاب دفن ہے گرد و غبار میں، حق کی کتاب دفن ہے گرد و غبار میں. گل کو کفن اڑھایا ہو جیسے بہار میں، گل کو کفن اڑھایا ہو جیسے بہار میں. پہنچے نہ ہاتھ ایسی بلندی پہ رکھ دیا، پہنچے نہ ہاتھ ایسی بلندی پہ رکھ دیا. سایہ نہ پڑنے پائے کچھ ایسا جتن کیا. حق کی کتاب داخل محراب ہو گئی، حق کی کتاب داخل محراب ہو گئی. لو آرزوئے دید بھی اب خواب ہو گئی. رکھی ہوئی ہے دوست کتاب خدا جہاں، جالے کا مکڑیوں نے بنایا ہے گھر وہاں. رکھی ہوئی ہے دوست کتاب خدا جہاں، جالے کا مکڑیوں نے بنایا ہے گھر وہاں. دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر، دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر. سورے اسے پلاتے ہیں پانی میں گھول کر. دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر. سورے اسے پلاتے ہیں پانی میں گھول کر. بھائی بھتیجے بیٹی نہ بیٹے کے واسطے، قرآن وقف کر دیا بوسے کے واسطے. قرآن وقف کر دیا بوسے کے واسطے. حفظ انا کا اس کو وسیلہ بنا لیا، حفظ انا کا اس کو وسیلہ بنا لیا. منوا نے اپنی بات کو سر پر اٹھا لیا. آیات قدس کو عوض مال و زر دیا. قرآن کو رہن مصرف تعویذ کر دیا.
قرآن کو رہن مصرف تعویذ کر دیا، داخل تو ہے جہیز میں مصرف کہیں نہیں، داخل تو ہے جہیز میں مصرف کہیں نہیں، داماد بیٹی اس کو پڑھیں گے کبھی نہیں۔ حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے، حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے، بابا کا دم نہ نکلے تو یاسین پڑھایا جائے۔ حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے، بابا کا دم نہ نکلے تو یاسین پڑھایا جائے۔ تسکین درد دل کے لیے لے بنا لیا، تسکین درد دل کے لیے لے بنا لیا، قرآن کو چومنے کی بس ایک شے بنا لیا، قرآن کو چومنے کی بس ایک شے بنا لیا۔ معنی سے کوئی ربط نہ مطلب سے کام ہے، معنی سے کوئی ربط نہ مطلب سے کام ہے، تاریکیاں ہیں فکر میں ذہنوں میں شام ہے، تاریکیاں ہیں فکر میں ذہنوں میں شام ہے۔ مفلس نہ کیسے ذہن مسلمان ہو دوستو، مفلس نہ کیسے ذہن مسلمان ہو دوستو، جب مرکز حیات نہ قرآن ہو دوستو، مفلس نہ کیسے ذہن مسلمان ہو دوستو، جب مرکز حیات نہ قرآن ہو دوستو۔ قرآن بغیر پھیلے گی کیا نور زندگی، قرآن بغیر پھیلے گی کیا نور زندگی، الماریوں میں بند ہے دستور زندگی، الماریوں میں بند ہے دستور زندگی، قرآن کے لفظ لفظ میں ہیں کیف زندگی، یہ شاخ گل کہیں ہے کہیں سیف زندگی، یہ شاخ گل کہیں ہے کہیں سیف زندگی۔ قرآن نہیں دکھاوے کی تعظیم کے لیے، قرآن نہیں دکھاوے کی تعظیم کے لیے، یہ ہے عمل کے واسطے تسلیم کے لیے۔ اس سے تو فیض اٹھایا ہے اقوام غیر نے، اس سے تو فیض اٹھایا ہے اقوام غیر نے، قرآن سے سبق لیا ہے بس اہل دیر نے۔ ہاشم اسے نصیب سے کونوں مقام ملے، ہاشم اسے نصیب سے کونوں مقام ملے، قرآن ملا جسے اسے دونوں جہاں ملے۔ کیا فیض الدین صاحب نہیں آئے بھی؟ برکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، صدق اللہ العظیم۔ تعریفیں تمام اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، ہم لوگ اس وقت 21ویں صدی میں ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر سرد جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ایک طویل عرصہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور رشیا کے درمیان میں سرد جنگ کولڈ وار جاری تھی، اور دنیا مجموعی طور پر دو حصوں میں منقسم تھی۔ دو قطبی نظام میں دنیا اس طریقے سے کچھ تقسیم ہوئی تھی کہ یا تو لوگ امریکہ کے حامی ہوں گے یا تو رشیا کے حامی ہوں گے، دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک بلاک سے ان کا لازماً تعلق ہوگا۔ یہ کیفیت عام طور پر دنیا کی بڑی طاقتوں کی تھی۔ البتہ کچھ حصہ وہ بھی تھا جنہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا، اور وہ تیسری دنیا کے چند ممالک تھے، غیر جانبدار ممالک جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ وزن نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جب کہ رشیا کا زوال ہوا، رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں یہ دو قطبی نظام تھا، یہ ختم ہو گیا،
اور دنیا پوری کی پوری ایک قطبی نظام کے اندر تبدیل ہو گئی، یعنی دنیا میں امریکہ واحد سپر پاور کی حیثیت سے باقی رہ گیا۔ جب رشیا کا زوال ہوا تو اس کے بعد امریکہ کو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب اس کے ہتھیار کون خریدے گا، اس لیے کہ جب تک دنیا میں ایک کشمکش کی کیفیت تھی، ایک سر جنگ کی کیفیت تھی، اس وقت تک تو دونوں سپر پاورز کے ہتھیار بڑی تیزی کے ساتھ فروخت ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رشیا کا زوال ہوا اب اس کے بعد امریکہ کے لیے بڑا پرابلم تھا کہ اس کے ہتھیار کیسے فروخت ہوں کسی دشمن کی عدم موجودگی کی کیفیت میں۔ تو اس نے اس موقع پر اسلام اور عالم اسلام کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا، اور ڈکلیئر کرنے کے پیچھے جو ریزن تھا، ان کے مفکرین اور ان کے دانشوروں کا یہ کہنا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ دراصل اسلام ہے۔ اسلام، اسلامی نظام زندگی، اسلامی تہذیب، یہ چیزیں انہوں نے اپنے لیے ایک شدید رکاوٹ محسوس کی، اور جس ورلڈ آرڈر کا وہ نعرہ دے رہے تھے اس کے بارے میں انہوں نے سمجھا کہ یہی رکاوٹ ہے۔ اس سے پہلے تک وہ یہ کہتے آ رہے تھے کہ دنیا کی منزل یہ ہے کہ جمہوریت دنیا میں عام ہو جائے، سیکولرزم دنیا کے اندر عام ہو جائے، اور جب یہ چیزیں عام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد ان کی خواہش یہ تھی کہ مجموعی طور پر دنیا پر ان کی اپنی تہذیب کو وہ مسلط کریں۔ دنیا کی بہت ساری تہذیبوں کو تو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ متاثر کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن اسلامی تہذیب کو وہ متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہاں پر ایک مکمل نظام زندگی، یہاں نظام معیشت بھی، نظام سیاست بھی، زندگی گزارنے کے اصول بھی، ایک بہت ہی طاقتور قسم کا فیملی سسٹم بھی، تو اس کی موجودگی میں انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام اب ہمارے لیے اصل رکاوٹ ہے۔ دنیا میں مجموعی طور پر 16 اہم چوک پوائنٹس ہیں، جن میں سے 8 چوک پوائنٹس پر تو تسلط اگر حاصل نہیں کیا گیا جو مسلم ممالک میں ہیں، تو اس کے بغیر مسلم ممالک پر کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے اس سے پہلے گفتگو میں ان میں سے 4 چوک پوائنٹس کے بارے میں تو تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آبنائے ہرمز، سویس کینال اور باسفورس اسٹریٹ، ان چیزوں کے بارے میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، مسلم ممالک کی معاشی قوت، وہاں پر موجود معدنیات اور پھر وہاں پر موجود انرجی، آئل، پیٹرول وغیرہ کی شکل میں، وہاں کے جغرافیائی حالات، یہ ساری کی ساری چیزیں مغربی مفادات میں رکاوٹ ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹکس، جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجی، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ نے محسوس کیا کہ اسے اب کچھ نہ کچھ ایسے گروپس کو کھڑا کرنا چاہیے جو ان کے مفادات کو پورا کرنے کا کام کر سکے۔ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ اس جنگ کا حصہ نہیں تھا، لیکن امریکہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اس جنگ میں حصہ لینے کا شدید خواہش مند تھا، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ وہ کیسے انٹر ہو سکے۔ چنانچہ اس نے خود سے پرل ہاربر پر حملہ کروایا، اور اس حملے کے بہانے دوسری جنگ عظیم کے اندر اس کو انٹر ہونے کا موقع مل گیا۔ بعد میں اس نے ایک طویل عرصے کے بعد اعتراف بھی کیا کہ امریکی مفادات کو پورا کرنے کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہماری انٹری ضروری تھی، اور اس کے لیے ہم نے پرل ہاربر پر حملہ کروایا تھا۔ اسی وجہ سے تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ ممکن ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بارے میں بھی مستقبل میں امریکہ اعتراف کر لے کہ اس کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اس حملے کی ضرورت تھی۔ صدام حسین کو امریکہ نے خود ترغیب دلائی کہ کویت پر حملہ کرے، اور پھر کویت پر حملہ کرنے کے جرم کے بہانے اس نے آسانی کے ساتھ عراق کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ امریکن عوام اور امریکی حکمرانوں، ان دونوں کی فکر میں فرق ہے۔ جس طریقے سے عام طور پر مختلف ممالک میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، امریکی عوام بیسیکلی امن پسند ہے، وہ خواہ مخواہ جنگیں نہیں چاہتے۔ ظاہری بات ہے کون سے ملک کا عام شہری یہ چاہے گا
کہ اس ملک کی ایک بڑی آمدنی کا حصہ بجائے وہاں پر تعلیم پر خرچ ہونے، وہاں پر صحت پر خرچ ہونے، وہاں بنیادی ضروریات پر خرچ ہونے کے بجائے وہ پورے کے پورے ڈیفنس کے لیے لگیں، جنگوں کے لیے لگ جائیں۔ لیکن امریکی جو قیادت ہے اس کے جو عزائم ہیں، ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس کو یہ ضروری تھا کہ وہاں کے عوام کو قائل کروائے، اور قائل کروانے کے لیے اس قسم کا کوئی حملہ کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں عوام میں بھی بے چینی کی ایک لہر پیدا ہو جاتی ہے، اور عوام خود مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ اس حملے کا تو جواب دیا جانا چاہیے۔ القاعدہ کا نام یا بوکو حرام ہو یا ISIS ہو، یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تیار کی گئی سازشوں کا حصہ ہے۔ اصل میں 2010 کے اختتام اور 2011 کی شروعات میں عرب اسپرنگ کے نام سے جو لہر اٹھی تھی، بہار عرب کے نام سے، اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا اس کو کم کرنے کے لیے شام میں، مصر میں ISIS سے فائدہ اٹھایا گیا، اخوان المسلمون کے اثرات کو دبایا گیا، اور پھر جب یہ مسئلہ آگے بڑھ گیا تو نیچرلی اس کے نتیجے میں فلسطین کا مسئلہ دب گیا، اور بجائے اس پر گفتگو ہونے کے زیر بحث جو موضوع آ گئے دنیا میں وہ سیریا اور عراق، ان کے اوپر زیادہ اس کے بعد سے توجہ دنیا کی مرتکز ہو گئی۔ پھر شام میں بشار الاسد کے بجائے اپوزیشن اگر اقتدار میں آ جاتی تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کو منظور نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپوزیشن کے بعض گروپس آئیں، تو اس کے نتیجے میں انہیں اندیشہ تھا کہ ان کے مفادات وہاں پر پورے نہیں ہوں گے۔ وہاں مختلف گروپس ہیں، اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 100 گروپس وہاں پر پائے جاتے ہیں، ان میں سے 30 گروپس اچھی خاصی طاقت رکھتے ہیں۔ اب وہاں پر منصوبہ یہ ہے کہ شام کے 3 حصے کر دیے جائیں، 3 ٹکڑوں میں شام کو تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے ایک تو ریاست کردستان بننے کے لیے تقریباً گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ عراق کے بھی 3 حصے کیے جائیں، ایران کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک نئی ریاست ایران کے اندر تشکیل پائے اور ہوازان اس کا نام ہو۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے بارے میں بھی مغربی طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بھی 2 حصے ہو جائیں۔ اب جو لیٹسٹ ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے امت مسلمہ پر حملے کرنے، امت مسلمہ کو کسی نہ کسی طریقے سے متون کرنے کے لیے جو سازش تیار کی گئی وہ داعش کی شکل میں، ماضی میں انہوں نے راست حملے کیے تھے، لیکن افغانستان اور عراق پر راست حملے کرنے کے نتیجے میں دنیا بھر میں امریکہ کا امیج خراب ہوا۔ صرف امریکہ کا ہی نہیں بلکہ اس کے جتنے الائنس فورسز تھے، جتنے ممالک اس کے ساتھ تھے، چاہے وہ برٹین ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے دیگر مغربی طاقتیں ہوں، سبھی کا اس کے نتیجے میں امیج خراب ہوا۔ آج اگر ٹھہر کر انگلینڈ کے سابق پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ عراق پر حملہ کر کے ہم نے غلطی کی، اس کے پاس کوئی کیمیکل ویپنس نہیں تھے، تو ظاہری بات ہے اس اعتراف سے عراق کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں۔ جو تباہی وہاں پر مچ گئی ہے، جو خرابی وہاں پر ہوئی ہے، اس کا کوئی حل تو اس کے نتیجے میں ہونے والا نہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی یہ خواہش کہ اس طریقے سے جو بدنامی ہوئی ہے آئندہ یہ بدنامی نہیں ہو، بدنامی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ راست حملے نہیں کیے جائیں، بلکہ انہوں نے اب اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی۔ بجائے راست حملے کرنے کے مسلمانوں کے اندر ہی سے کچھ گروپس کھڑے کیے جائیں اور ان گروپس ہی کو طاقت پہنچائی جائے اور وہ خود حملے کریں، اور اس کے نتیجے میں ان کا مفاد بھی پورا ہو جائے اور ان کا امیج بھی خراب نہیں ہو۔ یہ دنیا کے سامنے اسی طریقے سے ہیومن رائٹس کے علمبردار کی حیثیت میں جانے جائیں، دنیا یہی سمجھے کہ یہ تو بڑے انصاف کے خواہاں ہیں، دنیا یہی سمجھے کہ یہ تو ہیومن رائٹس کے وائلیٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے یہ مسلمانوں کے اندر اب تنظیمیں قائم کرنے کا کام کر رہے۔ اسی میں سے ایک داعش جو تنظیم ہے، 1999 میں مثلاً جماعت التوحید والدعوہ کے نام سے اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس تنظیم نے اپنے قیام کے بعد ابتداً القاعدہ سے اظہار یگانگت کیا تھا، اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا تھا۔ 2003 میں کچھ گروپس کے ساتھ مل کر اس نے مجاہدین شورا کونسل قائم کی، اور پھر اس کے بعد اس نے اسلامی ریاست عراق ISI، ابتداً اس نے صرف اتنا اعلان کیا تھا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق کے نام سے اعلان کیا تھا۔ جون 2014 میں انہوں نے باقاعدہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر بغدادی
جو خلیفہ ہونے کے دعوے دار ہیں وہ دراصل عراق کے ایک سابقہ فوجی تھے۔ اس تنظیم نے جس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے اس طریقہ کار کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف یہ لوگ خلافت کی بھی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام تو اس قسم کے کسی طریقے کو کسی صورت میں پسند نہیں کر سکتا۔ جانوروں کی طرح لوگوں کو ذبح کر دیا جائے، پنجرے میں بند کر کے زندہ جلایا جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتلائی تھی کہ آگ کا عذاب دینا خدا کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں۔ لوگ خلافت کی بھی دعوے داری کریں اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کو پنجروں میں بند کر کے زندہ بھی جلائیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اپنی دعوے داری خلافت میں یہ کتنے صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے پنجروں میں بند کر کے پنجروں سمیت سمندروں میں ڈبو دینا، زندہ لوگوں کو بلڈنگز کے اوپر سے پھینک دینا، بچوں کو زندہ دفن کر دینا، ان کے ویڈیوز بنا کر عام کرنا، یہ داعش کا طریقہ کار۔ دراصل اس ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کا نام، خلافت کی تصویر مسخ ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ خلافت زمین پر کہیں آئے گی تو یہ چیزیں ہوں گی، یہ حرکتیں ہوں گی۔ تو اس ذریعے سے وہ اسلام کا امیج، اسلامی تصور خلافت کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی جگہ پر اسلام کی حکمرانی ہوگی تو یہ اور یہ ہوگا۔ یہ کچھ تصاویر ہیں جو ان کی وحشت، بربریت اور درندگی کو ظاہر کرنے والی، کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ رویے کو اختیار کیا ہے۔ تصویر سلاٹر ہاؤس میں جس طریقے سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس قسم کی کیفیت، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب داعش نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو ظاہری بات ہے دنیا تو دلیل پوچھے گی، تو انہوں نے کچھ دلائل بھی پیش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ خلافت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے۔ بات صحیح ہے، قیام خلافت کے بعد مسلم علاقوں کی بازیابی اور اس کے لیے جہاد فرض ہے۔ خلیفہ کی جانب سے جہاد کے اعلان کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ مزید یہ کہ مسلمان مظلوم ہیں، اس لیے جہاد کی شرطیں پوری ہو چکی ہیں۔ جو مسلمان اس بات کو نہیں مانتے وہ کافر اور واجب القتل ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو بات رکھی ہے وہ بات اور اسلام کے جو تصورات ہیں، اسلام کے جو نظریات ہیں، ان دونوں میں کتنا کنٹراڈکشن ہے۔ جہاد کی جو تعریف ہے وہ دراصل راہ خدا میں جد و جہد ہے۔ خدا کی راہ میں انسان کوشش کرے، محنت کرے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت خرچ کرے تو یہ جہاد ہے۔ دشمنان اسلام نے جہاد کو صرف قتال کے معنوں میں مشہور کر دیا، اور یہی تعریف آپ ویکیپیڈیا کو اوپن کر کے دیکھیں تو یہی تعریف ملے گی۔ حالانکہ جہاد کی بالکل آخری منزل قتال، اس مرحلے پر جب پہنچ جائے جہاں پر اسلامی احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے، اس صورت میں قتال کی اجازت دی گئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جہاد کی 13 اقسام ہیں اور ان میں سے صرف 2 کا تعلق عسکری جہاد سے۔ 13 اقسام میں سے 4 بڑی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہے جہاد وہ جو نفس سے کیا جائے، دوسرا جہاد وہ ہے جو شیطان سے کیا جائے، تیسرے کفار و منافقین سے، اور چوتھے ظالم اور فاسقوں سے کیا جانے والا جہاد۔ اور پھر اس کے بعد مزید وہ لکھتے ہیں کہ 35 آیات قرآن کی وہ ہیں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے، ان میں سے 31 آیات جد و جہاد سے متعلق ہیں، صرف 4 آیات وہ ہیں جو راست قتال کا حکم دیتی۔ قتال کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے والی تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن راست حکم جو آیا ہے وہ 4 آیات کے اندر ملتا ہے۔ پھر مقاصد جہاد کو بھی لکھتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو ڈیفینسو جہاد ہے، جس کی ہر حالت کے اندر اجازت ہے کہ کسی کی جان پر حملہ کیا جائے، کسی کو لوٹنے کی کوشش کی جائے، کسی ملک کی سرحدوں کو خواہ مخواہ چھیڑا جائے، تو ان چیزوں میں دفاعی جہاد کیا جائے گا۔
دوسرے مصلحانہ جہاد ہے، اس پر میں آگے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد مذہبی آزادی کے حصول کے لیے کیا جانے والا جہاد ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے اور ظلم و فتنے کے خاتمے کے لیے کیا جانے والا جہاد۔ مصلحانہ جہاد کی شرطیں بیان کرتے ہوئے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ جب تمام پرامن کوششیں ناکام ہو جائیں، مقاصد متعین ہو جائیں کہ یہ لڑائی اس مقصد کے لیے لڑی جائے گی، مناسب تیاری ہو، نا کا لفظ غلطی سے آ گیا ہے، مناسب تیاری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اجازت اور اس کی قیادت میں ہو، یعنی مسلمانوں کا ایک خلیفہ طے ہو جائے اور اس کی حکمرانی قائم ہو اور اس کی راست قیادت کے اندر یہ کام ہو، اور یہ علانیہ ہو، انڈر گراؤنڈ یا چھپی ہوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو۔ پھر مزید جہاد کی شرطوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی کہ صرف ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے جو لڑنے کے لیے آئیں، محاربین کے خلاف، جنگ کرنے کے خواہش مندوں کے خلاف، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے، عورتوں کو نہیں مارا جائے، عام سویلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، جلا کر نہیں مارا جائے، قیدیوں کو نہیں قتل کیا جائے، امن کی ممکنہ کوششیں کی جائیں۔ ان شرائط کے بغیر جو لڑائی ہوگی وہ جہاد نہیں ہے بلکہ وہ فساد ہے، اور اسلام نے فساد کی جگہ جگہ مذمت کی ہے، قرآنی آیات میں بھی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے بھی۔ کہاں اسلام کی یہ تعلیم کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی مقام پر فتح بھی ہو جائے تو وہاں کھیتیوں کو نہیں برباد کیا جائے، وہاں ہرے بھرے درختوں کو نہیں اکھاڑا جائے، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے، اور یہ ہدایات۔ اور دوسری طرف کہاں داعش کا وہ رویہ جو ان ساری چیزوں سے ٹکرانے والا رویہ، انہوں نے بچوں کو تک نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے عام لوگوں تک کے اوپر اپنے ہتھیار اٹھانے کا کام کیا۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تنظیم فسادی ہے، جہادی نہیں ہے، تو کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی مسلمہ حکومت اس کی پشت پر نہیں۔ چند افراد اٹھے اور پھر اس میں سے ایک نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس کا یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہم کو جو نہیں مانتے وہ کافر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی ملت جو دنیا کی 700 کروڑ کی آبادی میں 23% کی تعداد میں پائی جاتی ہے، 150 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں، 150 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک گروپ اٹھے جس کے مختلف دعووں کے مطابق ان کی تعداد 5000 سے لے کر 45,000 تک ہے۔ کیا پرسنٹیج ہوگا 150 کروڑ کی اس عظیم امت مسلمہ میں 45,000 کے دعوے کو بھی مان لیا جائے تو کیا کوئی کنسیڈریبل پرسنٹیج؟ اور وہ چھوٹا سا گروپ اٹھے اور اس کے بعد اعلان کرے کہ جو ہم کو نہیں مانے وہ واجب القتل ہے اور وہ کافر ہے، تو ان کی بات یہ مذاق خیز نہیں معلوم ہوتی ہے تو اور کیا ہے؟ انہوں نے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ قرآن نے قتال کے جو احکام دیے ہیں اس کے اندر یہ بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ معاہد قوم کے ساتھ، وہ قومیں جن کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہو، ان ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک بات بتلائی گئی کہ قوموں کے ساتھ ایگریمنٹ تو بہت بڑی چیز ہے، جنگوں کے درمیان میں کوئی ایک سپاہی بھی کسی کو پناہ دے دے تو وہ پوری مسلم فوج کی طرف سے پناہ مانی جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی دست درازی کرنے کا، کوئی ہاتھ اٹھانے، ہتھیار اٹھانے کا اختیار اس کے بعد نہیں رکھ سکے گا۔ پھر اسلامی قوانین جنگ کی تو کھلم کھلا انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد داعش کے ریکارڈ کو اب تک دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ داعش کا نشانہ یہودی نہیں رہے ہیں، اسلام دشمن عناصر نہیں رہے، بلکہ داعش نے تو چن چن کر مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں میں بھی اسلام پسندوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا، ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو اسلامی تحریکات سے وابستہ ہیں، خاص طور پر اخوان المسلمون سے وابستہ افراد ہیں، دیندار لوگوں کو انہوں نے چن چن کر ٹارگٹ بنا کر ختم کرنے کا کام کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے نقشے پر آپ نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شام اور عراق سے وہ اگر اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں تھا، انہوں نے قریب حماس کے علاقوں پر ٹارگٹ بنا کر حملے کیے، مسلمان تنظیم کے اوپر جو تحفظ فلسطین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، اور انہوں نے اسرائیل کو، یہودیوں کو ٹارگٹ نہیں بنایا۔ تو کیا یہ حرکتیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے چاہنے والے نہیں بلکہ اسلام کا نقصان چاہنے والے لوگ ہیں؟ یہ ان کی حرکتیں بتلاتی۔
اسی وجہ سے علامہ یوسف القرضاوی کی اگر فقہ الجہاد کو دیکھا جائے تو اس کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ داعش جہادی گروپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فسادی گروپ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غلط بات پر میری امت متفق نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد بہت محدود ہے، ورنہ اگر ان کا دعویٰ صحیح ہوتا تو بڑی آسانی کے ساتھ امت مسلمہ ان کی بات پر متفق ہو سکتی تھی، اور امت کا ایک سواد اعظم امت کی ایک بڑی تعداد ان کی بات کو اور ان کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے نتیجے میں باقی 140 آیات منسوخ ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی منسوخی کے نتیجے میں ہماری دلائل صحیح ہیں۔ جبکہ 140 آیات قرآن کی منسوخ ہوتی تو پچھلی 14 صدیوں کے ہمارے مفسرین، مختلف وہ علماء اور فقہا جنہوں نے آیات الہی کی تشریح کرنے کا کام کیا ہے، وہ سارے یہ باتیں لکھتے تھے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے بالکل نئی قسم کی قرآنی تعبیر کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ پھر مزید وہ اپنی دلیل میں یہ بات کہتے ہیں کہ تاتاری حملے کے بعد خود علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جہاد کا اعلان کیا تھا جبکہ کوئی ریاست نہیں تھی، وہ خلیفہ نہیں تھے، مسلمانوں کا کوئی اس موقع پر ایسا امام نہیں تھا جس کی خلافت قائم ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا تو علامہ ابن تیمیہ کا ڈیفینسو جہاد لڑ رہے تھے، اور دفاعی جہاد کے بارے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ تو ہر صورت میں اس کی اجازت ہے۔ مصلحانہ جہاد کے لیے کنڈیشنز ہیں، لیکن ڈیفینسو جہاد جب لڑا جائے گا، اور اس موقع پر لڑا گیا تھا جبکہ مذہبی آزادی کو انہوں نے چھینا تھا، اذان پر پابندی لگائی تھی، نماز پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی، مذہبی لباس پر، مذہبی شاعر کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی، اور جب شاعر اسلام کے اوپر پابندی لگائی جائے تو پھر اس موقع پر تو ڈیفینسو جہاد کیا ہی جائے گا۔ خوارج ایک گروپ تھا، اس گروپ کی تاریخ ہمارے سامنے بات بتلاتی ہے کہ وہ مرحلہ جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تھی، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی سے زبردستی مطالبہ کیا تھا کہ آپ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھال لیں۔ مطالبہ جب بہت بڑھ گیا تو انہوں نے ذمہ داری کو سنبھالا تھا، تو اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ جب تک آپ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے لیتے ہم آپ کی خلافت کو نہیں تسلیم کریں گے۔ حضرت علی کا اسٹینڈ یہ تھا کہ مجھے خلیفہ مانو گے، میری اتھارٹی کو تسلیم کرو گے، خلافت مضبوط ہوگی تو میں اس فتنے کا خاتمہ کروں گا، یہ شورش جو برپا ہوئی ہے مدینے میں وہ ختم ہوگی اور حالت امن واپس آئے گی، اور امن کے حالات برپا ہوں گے تو پھر میں صحیح طور پر قاتلین عثمان کو کیفر کردار کو پہنچا سکوں گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نہیں مانے، اور اس کے نتیجے میں سیریا اسلامی حکومت کا حصہ نہیں رہ سکا تھا اس دور میں۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا تھا جب کچھ سازشیں کرنے والوں نے سازشیں کی اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو ایک دوسرے کے مد مقابل لایا تھا، دونوں کے درمیان میں جنگ صفین برپا ہوئی تھی۔ وہ مرحلہ جب کہ جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج فتح پا رہی تھی، حضرت امیر معاویہ کے سپاہیوں نے قرآن کو اپنے نیزوں پر اٹھا لیا تھا اور کہا تھا کہ قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان میں حکم ہوگا۔ جنگ میں شکست سے بچنے کے لیے ایک تدبیر انہوں نے اختیار کی تھی۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ جب قرآن سامنے لایا گیا ہے کہ اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو ہم اپنے ہتھیار اب نہیں تھامے رہیں۔ وہ جنگ رک گئی۔ اس موقع پر حضرت علی کی طرف سے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے دو لوگ ثالث کی حیثیت سے مقرر کیے گئے، حضرت عمر ابن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم آگے کی کارروائی کریں۔ تو اس دوران میں ایک نیا گروپ مسلمانوں کے اندر برپا ہوا جو خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروپ کا یہ سٹینڈ تھا کہ بجائے قرآن کو حکم بنانے کے ان لوگوں نے ایک ایک انسان کو حکم بنانے کا کام کیا ہے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ اس غلطی کے کرنے والے واجب القتل ہیں، لہٰذا امیر معاویہ کو بھی قتل کرنا چاہیے، حضرت علی کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ خوارج نے ایک نئے فتنے کا یہاں پر آغاز کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بہت طویل حدیث ہے
اس کا یہ خلاصہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ خارج ہوں گے، ان کی عمریں کم ہوں گی، ان کی عقل کم ہوگی، قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی داڑیاں لمبی ہوں گی، کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، قرآن پڑھیں گے ایسے کہ تم اپنے کو حقیر سمجھو گے، وہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے لیکن خود ان پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور آیات کفار اہل اسلام پر منطبق کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو داعش پر فٹ ہوتی، مسلمانوں کو قتل کرنے کا یہ کام کرتے ہیں، وہ آیات جو کفار پر منطبق ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کر کر ان کو قتل کرنے کی بات یہ کہتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ان کی عقل یا تو بہت کم ہے یا یہ کہ وہ راست طور پر مغربی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی جو طاقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑی ہے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، خود اس دین کی جو فطری کشش ہے، اسلام کا جو فطری اٹریکشن ہے، اس کے نتیجے میں دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایک بھی ماڈل اسلامی ریاست نہیں ہونے کے باوجود بھی لوگ اسلام کی طرف جو آ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مغرب کے اندر اسلام کے بارے میں ایک قسم کی دہشت، اسلامو فوبیا جسے کہا جا سکتا۔ مغرب کا ایک بڑا ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کی نئے سرے سے ڈیزائننگ کی جائے اور اگلے 15 تا 20 سالوں میں مشرق وسطیٰ میں اتنی شدید خون ریزی کی جائے کہ لوگ وہاں آنے سے بھی گھبرائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی ہم غور کریں کہ ایک طرف تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کا نقصان پہنچایا تھا، اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے داعش کو کھڑا کیا، تو وہ امریکہ جو چند دنوں کے اندر اندر عراق کی بہت ہی آرگنائز قسم کی آرمی اور اس کی بہت ہی بہترین قسم کے جو ویپنز، ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنز تھے، ان کو چند دنوں میں ختم کر سکتا ہے، اس کو IS کو ختم کرنا کیا مشکل تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود نہیں ختم کرنا چاہتے، جب اس تنظیم سے ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں تو کیوں وہ ختم کریں گے؟ اب آئندہ اسلامی تحریکات کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہمارے نوجوانوں کی بھی انتہا پسندی۔ آسانی کے ساتھ امت مسلمہ کے نوجوان کسی بھی جذباتی اپیل سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑا امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور پھر امت مسلمہ دنیا میں جو 150 کروڑ کی آبادی ایک بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سے 50% سے زائد تعداد وہ ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک، دنیا کے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے اس بات پر پریشان ہیں کہ ان کے مذہب کے ماننے والے یا ان کے ملک کی آبادی میں نوجوانوں کا پرسنٹیج کم ہو گیا، لیکن چونکہ امت مسلمہ نے قتل اولاد کی کسی روش کو اختیار عام طور پر نہیں کیا ہے، فیملی پلاننگ کی تحریکات کا امت مسلمہ کے افراد شکار نہیں ہوئے، اس لیے نئی نسلوں کی جو امت مسلمہ کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ آمد ہوتی رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں امت مسلمہ کی more than 50% پاپولیشن وہ ہے جو below 30 years، اور اس کا نیچرل نتیجہ یہ ہے کہ کام کرنے کے قابل افراد ہیں، معاشی قوت بڑی، پروڈکٹیوٹی بڑی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس قوم میں نوجوان بڑے وہاں پر یہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ولاٹائل ہو جاتی ہے، آتش گیر کیفیت جو کہی جا سکتی کہ تھوڑی سی چنگاری وہاں پر دکھائی جائے تو اس کے نتیجے میں بھڑک اٹھنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں امت کی نئی نسلوں کو تعمیری رخ دینا، کنسٹرکشن کی راہ پر ان کو ڈالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کوئی جذباتی تقریر، کوئی جذباتی تحریر کے ذریعے سے تخریب کے کام کے لیے، ڈسٹرکشن کے کام کے لیے آمادہ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ تباہی کے رخ پر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن سوچ کو تعمیری رخ دینا، لوگوں کو تعمیر کے کام کے لیے آمادہ کرنا، ایک طویل منصوبہ بندی کے ساتھ لانگ ٹرم جد و جہد کے لیے صبر آزما کام کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ بتانا کہ لوگوں کو کنونس کر کے، تلقین کر کے ہم کو اسلامی نظریات کا قائل کروانا۔ جبر کے ساتھ اسلام حکمرانی کا کبھی خواہش مند نہیں، جبر کے ساتھ کسی کو دین میں داخل کرنے کا اسلام کبھی خواہش مند نہیں رہا، اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ بات بتلائی گئی۔
اس لیے کہ اس صورت میں مقصد تخلیقی فوت ہو جائے گا۔ خدا نے جو زندگی اور موت کو بنایا ہے تو اس کا جو مقصد تخلیق ہے وہ امتحان۔ آپ کسی کو تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کریں، اسلامی نظریات کا قائل بنانے کی کوشش کریں، تو پھر اس کے بعد فرد کی آزادی کہاں باقی رہے گی؟ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ فرد کو آزادی برقرار رہے، اس کے سامنے حق آئے، اس کے سامنے باطل آئے، وہ اپنی پسند سے جس چیز کو چاہے وہ اختیار کرے، اور اسی کے نتیجے میں پھر اس کا فیصلہ ہو قیامت کے دن کہ حق کو اختیار کرنے والے کو ایک ابدی نعمتوں بھری قیامگاہ ملے گی، اور جس نے جان بوجھ کر اپنی آزادی کے ساتھ باطل کا اختیار کیا وہ غلط راستے پر جانے کے نتیجے میں جہنم کا مستحق بنے۔ لیکن اگر مقصد تخلیق کو ختم کر دیا جائے، آزادی کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر کر دیا جائے کہ آپ کو لازماً اسی مذہب کو ماننا ہوگا، آپ اس مذہب کی پروپیگیشن کا کام نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکیں گے، آپ اپنی تنظیم نہیں بنا سکیں گے، اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دی جائیں تو مقصد تخلیق باقی نہیں رہ جاتا، اور اسلام کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جہاد باطل کے قبول کرنے کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق کو قبول کرنے کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ اسلامی ریاست بھی قائم ہوگی تو وہاں بھی باطل کے قبول کرنے کی آزادی برقرار رہے گی، وہاں بھی کوئی غیر مسلم رہے گا تو اس کے حقوق دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ غیر مسلم بھی اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، ان کے قیدیوں کے ساتھ بھی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کو پورے حقوق وہاں پر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ حکومت لے گی تو ان سے جزیہ لے گی، اور جزیہ لے کر اس کے نتیجے میں حکومت ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ ظاہری بات ہے ہر حکومت کو اپنے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ رقومات کی ضرورت ہوگی، تو حکومتیں جو رقومات وصول کرتی ہیں مختلف ٹیکسز کے نام سے وصول کیا کرتی ہیں، اور اسلامی جو نظام زندگی ہے اس کے اندر یہ طریقہ یہ ہے کہ حکومت زکوٰۃ لے گی، اور غیر مسلم ہوں گے تو ان سے جزیہ لے گی، اور اگر کسی مقام پر یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے اس کے ذریعے سے تو پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کو بھی اس بات کی آزادی ہوگی کہ اس موقع پر وہ افراد پر ٹیکس بھی مزید ایکسٹرا لگا سکتی ہے ضرورت پڑنے کی صورت کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی وہاں پر ہوگی۔ پھر دوسری طرف رپورٹس یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا کے 20 بڑے طاقتور ممالک نے $50 ارب کا بجٹ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے بنایا ہے کہ ISIS کو ختم کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی تنظیم جس کی تھوڑی سی قوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے 20 ممالک بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور $50 ارب کا بجٹ بناتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اور پھر اس کے بعد وہ مغربی طاقتیں جو آسانی کے ساتھ کسی مقام پر بھی چاہتے ہیں تو اپنے ڈرون حملوں کے ذریعے بغیر پائلٹ کے پلینز بھیجا کر آسانی کے ساتھ کوئی چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ پاکستان میں انٹیریئرز میں جا کر آسانی کے ساتھ ان کا ہوائی جہاز بڑی آسانی سے چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں کو بھی ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ دوسری طرف داعش کے روڈز کے اوپر کھلم کھلا جلوس نکلتے ہیں۔ ان جھوپڑی کو ٹارگٹ بنا کر ختم کر دینا آسان ہے، جلوسوں پر حملہ کرنا داعش کو فسادی ڈکلیئر کرنے کے باوجود مغربی طاقتوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ اس کے لیے اتنا بڑا بجٹ بھی موجود۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں یہ خیال کہ یہ غریبوں اور کمزوروں کا ہتھیار ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو طاقتوروں ہی کا کھیل بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے، اس کے لیے اختیارات چاہیے۔ ریسنٹلی فرانس پر میں ایک حملہ ہوا، بلاسٹ ہوا بڑا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مغربی خاص طور پر یورپی ممالک کے اندر فرانس وہ واحد کنٹری ہے جس نے شروع سے فلسطینی کاز کی تائید کی، فلسطین کے مسلمانوں کی تائید کی۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ فرانس کو سزا کچھ نہ کچھ دینی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ حاصل کرنا تھا کہ فرانس کو مسلمانوں کے خلاف کیا جائے۔ چنانچہ وہ بلاسٹ کروایا گیا۔ چارلی ہبڈو کا جو واقعہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فرانس کے عام شہری مسلمانوں سے بدظن ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کو ہم اگر تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں
تو صورتحال یہ بتلاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو مختلف قسم کی انتہا پسندیاں ہیں ان میں سے یہ ایک انتہا پسندی ہے۔ دوسری انتہا پسندی جو ہمارے نوجوانوں میں عام ہوئی ہے وہ مسلک کی انتہا پسندی بھی۔ اتنی عجیب و غریب قسم کی یہ انتہا پسندی ہے کہ میں جس مسلک کو مانتا ہوں اس سے ہٹ کر دوسرے مسلک کے ماننے والوں کو میں گمراہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں حنفی ہوں تو لازماً میں دوسروں کو گمراہ سمجھوں، یا اگر میں اہل حدیث ہوں تو لازماً دوسروں کو گمراہ سمجھوں۔ یہ بھی ایک انتہا پسندانہ رویہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ بات طے ہے کہ چاروں اماموں کے ماننے والے بھی برحق ہیں، اور وہ لوگ جو راست قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ کسی کو بھی اگر ہم غیر ضروری طور پر گمراہ ڈکلیئر کریں تو یہ اعتدال کی روش نہیں ہے، یہ انتہا پسندانہ روش ہے۔ اسلام ایسی کسی بھی نظریے کو پسند نہیں کرتا۔ تو انتہا پسندانہ روش چاہے مسلک کے بارے میں ہو، چاہے مذہب کے بارے میں ہو، چاہے وہ دنیا پر اپنے نظریات کو زبردستی مسلط کر دینے کے بارے میں ہو، یہ کوئی بھی روش مناسب نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کی خاص طور پر تربیت کریں، انہیں اعتدال پسند اسلامی فکر کا حامی بنائیں، حامل بنائیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں لوگوں کو اس بات کی آزادی برقرار رہے کہ وہ اپنی مرضی کے نظریے، دین، مذہب کو اختیار کر سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں، فرد کی آزادی متاثر نہیں ہوں۔ اور اس قسم کی تنظیمیں جو مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہیں، دنیا کے مختلف خطوں سے نوجوان متاثر ہو کر یہ سمجھ کر کے کہ یہ لوگ صحیح جہاد کا کام کر رہے ہیں، وہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اسی قسم کی جذباتیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے نوجوانوں کی کونسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں اسلام کا جو صحیح تصور ہے وہ تصور مسخ ہوگا، لوگ اس قسم کے خیالات کا شکار ہوں گے۔ خاص طور پر جو لوگ انٹرنیٹ پر زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ لوگ اس قسم کے نظریات سے متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ خود ان کی اپنی سائٹس کے اوپر کیا چیزیں موجود ہیں۔ ان لوگوں کی انتہا پسندی کو جاننے کے لیے صرف ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ انہوں نے تو اپنی ویب سائٹ کے اوپر کھلم کھلا یہ بات بتلائی ہے کہ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ اگر کوئی ہے تو وہ علامہ یوسف القرضاوی، وہ شخصیت جو دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی قابل احترام عالم دین، فقہ و زکوٰۃ جیسی معرکۃ الآراء کتاب کے مصنف۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ مصر کے سابقہ صدر محمد مرسی ان کے دوسرے ٹارگٹ، اور تیسرے ٹارگٹ کے طور پر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان۔ تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی تحریکات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ نقصان دشمن کا نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی نظریات کو بھی سمجھنے اور صحیح اسلامی تصورات کو سمجھنے اور ہماری اپنی نئی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں صحیح طور پر ایجوکیٹ کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرما، ہمیں باطل نظریات سے بچائے رکھ، صحیح دین کا فہم بھی عطا فرما، صحیح بصیرت عطا فرما، اور صحیح ویژن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا۔